کا دن ہے، کیونکہ وہ کل گزری ہے، آج 23 رجب ہے، اسی عنوان سے اس پر بات کی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، فتح مکہ پر ایمان لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا ہیں، ان کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، کائنات کی جو مائیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کا مرتبہ بیان کیا ہے، لستن کاحد من النساء، کہ زمین پر میرے نبی جیسی، جو میرے نبی کے نکاح میں عورتیں ہیں، ان جیسی پاک عورتیں نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا۔ یہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اب ان کے سارے ہوں گے رشتے، اور پانچویں پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ رسد کے اوپر جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 6 ماہ کے اندر، تقریباً 6 ماہ پورے نہیں ہوئے تھے، یہ اتنا عرصہ ہوا تھا، 5-6 ماہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلافت سپرد کر دی، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اختلاف رونما ہوا تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، حضرت عثمان کو شہید کر کے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ امت میں ایک تفرقہ ڈالا انہوں نے، امت میں ایک فتنہ ڈالا، ایک طرف ایک خلیفہ کو شہید کر رہے ہیں، دوسرے خلیفہ کے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان دنوں گورنر شام تھے، شام کی گورنر سے حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا۔ تو ان کو اطلاع ملی کہ جن لوگوں نے ظلماً حضرت عثمان کو شہید کیا ہے اور پھر اب وہ خلافت کر کے سیف بھی، خلافت پر بیعت کر کے سیف بھی ہو چکے، حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے، ان کو یہ بہت دکھ پہنچا کہ ایک خلیفہ کو ناحق شہید کر دیا گیا۔ کیا جرم؟ حضرت عثمان کے ہاتھ کے سر پر تو کوئی قتل کا گناہ بھی نہیں تھا، زندگی بھر کوئی قتل نہیں تھا، ان کو صرف اس بنیاد پر کہ بھی تم خلافت چھوڑو۔ ان کو آپ کی وصیت تھی کہ عثمان تجھ پر ایک وقت آئے گا کہ لوگ تجھے کہیں گے خلافت چھوڑ، اگر تُو نے چھوڑ دی کل قیامت کے دن میرے سامنے نہ آنا۔ ان کو نبی کا آرڈر تھا کہ نہیں چھوڑ، تو وہ اس پر قائم رہے اور ان کو اس پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ پہنچا کہ یہ کیا کیا ہے، مسلمانوں کے خلیفوں سے بڑے سلطنت کے لیڈر ہیں اور ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کا کوئی قصاص بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پر بیعت انہوں نے کر لیا کرتے، لیکن قاتلین عثمان کو سب سے پہلے شہید قتل کیا۔ حضرت عثمان کے جو قتل میں شریک تھے ان کو قتل کرنا سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ قاتل زندہ رہے تو قرآن کا فیصلہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ قصاص میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ قاتل کو اگر زندہ چھوڑا جائے گا تو قاتل اور فساد برپا کرے گا، قرآن کا آرڈر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا، کس بنیاد پر حضرت علی کہتے تھے کہ یہ اس وقت ایک نہیں ہے، غلبے میں ہے، بلوائی ہیں، یہ اس وقت اکثریت میں ہے، اس وقت ان سے نمٹنا مشکل ہے، بعد میں ان سے نمٹا جائے گا۔ کس اختلاف پر ہے وہ آگے معاملہ اختلاف کا سبب بن گیا، وہ چلتا رہا۔ حضرت علی کے پورے زمانہ تک وہ یہ اختلاف رہا، درمیان میں 2 جنگیں بھی مسلمانوں کی آپس میں اسی بنیاد پر ہوئی۔ کچھ مطالبہ کر رہے تھے کہ سب سے پہلے قاتلین عثمان کا قتل کیا جائے، جنگ جمل اور جنگ صفین یہ 2 جنگیں ہوئی۔ خیر ایک عرصہ گزرا، 4.5 سال کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے اور شہید ہو گئے اور اللہ سے جا گئے۔ ان کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی اور وہ خلیفہ بنے۔ ابھی تک وہ اختلاف برقرار تھا، حضرت عثمان کے قاتلین کی جو وجہ سے اختلاف تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نوعیت بھانپ لی کہ یہ جو لوگ، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا۔ یہ جو لوگ تھے وہ وہاں لے گئے ان کو کہ آپ خلیفہ آ جائیں، خلیفہ پر وہاں آ جائیں، دارالخلافہ کوفہ بنا دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی سمجھداری اور بصیرت اور ذہانت دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بھی بہت مشابہ تھے۔ حضرت حسن صحابہ کہتے تھے ان کی زیارت کرنا ہمیں نبی کی یاد ہو جاتی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مشابہ۔ سمجھداری پڑی تھی، اللہ کے نبی نے دعائیں پڑھی تھی اور ان کے ہاتھ پہ تھپکی دی تھی زندگی میں جب یہ بچے تھے۔ تھپکی دے کر فرمایا تھا کہ میرے اس شہزادے کی وجہ سے اللہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروایا، اور اللہ نے وہ ساری نبی کی باتیں پوری کی۔ حضرت حسن جب خلیفہ بنے تو 6 ماہ کے اندر دیکھ لیا کہ لوگ سازشوں کا شکار
آپس میں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے. انہوں نے کہا میرے والد کا زمانہ پورا گزر گیا، اختلاف ختم نہیں ہوا. انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے. اور میں جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور خود خلیفہ ہونے کے باوجود ان کو خلیفہ مانا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں. یہ جو سازشی لوگ تھے ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ہم تو مسلمانوں کو لڑا رہے تھے مزے سے اور فساد برپا کیا ہوا تھا، جہاد رکا ہوا تھا. حضرت عثمان کی شہادت والے دن سے جہاد رک گیا تھا، یعنی آگے اسلامی لشکر کی سلطنت کی بڑھوتری اسی دن اسٹاپ ہو گئی تھی. مسلمان آپس کے اختلاف کا شکار ہو گئے اور وہ کس دن تک رہا؟ جس دن حضرت حسن نے اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا اور ان کو خلیفہ مان لیا، وہ اختلاف ختم ہو گیا اور مسلمانوں کا لشکر پھر سے اسلامی سلطنت کے حدود کے لیے آگے بڑھنے لگ گیا. اور بڑھتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پورا زمانہ خلافت اسلامی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر بنایا تھا، حضرت عثمان نے بھی ان کو گورنر بنایا. الفاظ تھے کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں بڑے الفاظ کہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان سے قرآن لکھواتے تھے، کاتب وحی تھے. اتنا اعتماد تھا. اللہ کے برادری لا تھے، رشتہ داری تھی اور ان کو عزت دی آپ صلی اللہ نے کیونکہ وہی خاندان سردار خاندان چلا رہا تھا بنو امیہ کا. تو اس پر میں تفصیلی بات انشاءاللہ کہ میں ان کے فضائل میں جتنی حدیث ہیں وہ ساری عرض کروں گا. پروپیگنڈا ایک ایسی گندی چیز ہوتی ہے، پروپیگنڈا اگر نا پروپیگنڈا اتنا پروپیگنڈا کر کے نا جو دوسرا طبقہ ہے جو آپ کو پتا ہے جو ابو بکر صدیق کو بھی دشمن مانتا ہے، حضرت عمر کو بھی دشمن مانتا ہے، حضرت عثمان کو بھی دشمن مانتا ہے، امی عائشہ صدیقہ کا بھی تو دشمن ہے. اس طبقے نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ان کی وسیع سلطنت کے اہم کارنامے، ان کا عدل و انصاف، ان کی اسلامی خدمات کی انتہا ہے. رسول اللہ نے بشارتیں دی تھی قسطنطنیہ فتح جو ہونا اور اسی طرح بحری جنگ کا جو آغاز ہوگا، سمندری جنگ کا بات. صحابہ وہ صحرا میں رہتے تھے، پہاڑی علاقے میں رہتے تھے کہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ عرب آج بھی نقشے میں دیکھیں کہ جزیرہ نما عرب، چاروں طرف ادھر سے 3 اطراف سے پانی ہے. مکہ مکرمہ یہ جدہ کے سائے سے یوں چلتے جاؤ نا آپ کو 3 اطراف سے پانی ہے، اس لیے عرب کو کہتے ہیں مکہ مکرمہ، اس خطے کو کہتے ہیں جزیرہ نما عرب. مکمل جزیرہ تو نہیں ہے، ایک سائڈ ملی ہے، باقی 3 اطراف سے سمندر ہے. اور آگے اسلام پہنچانا رسول اللہ کا آرڈر تھا کہ جہاں تک انسانیت بستی ہے وہاں تک اسلام پہنچانا. تو صحابہ ابھی سمندری حدود کراس نہیں کی تھی. رسول اللہ نے بشارت دی یہ جو بحری بیڑے میں شامل ہوگا، پہلی مسلمانوں کی پہلی، ان کے لیے رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی. پہلی بحری جنگ جو بحری بیڑا بنا کر سمندر پار جو جہاد ہوا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، وہ پوری رسول اللہ کی بشارتوں کے پورے حق تھا اور وہ کیا. اور ایسا اس پہ بھی عدل و انصاف کیا، اسلامی سلطنت بڑھتی گئی. اس نے ایک بیچ کا واقعہ اتنا حیران کن ان کے عدل کا بتاؤں. اہل روم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جیسے آپ وسلم کے دور میں بھی معاہدے ہوئے تھے، یہودیوں سے معاہدے ہوئے تھے، اتنے سال ہم سے مکے والوں سے بھی میرے نبی کے معاہدے ہوئے تھے. صلح حدیبیہ میں معاہدہ تو ہوا تھا نا کہ نہ ہم جنگ کریں گے نہ تم جنگ کرو گے. روم والے بادشاہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ اتنے سال تک نہ تم جنگ کرو گے نہ ہم، جو معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا پھر جنگ ہوگی. ایک عرصہ تک چلتا رہا، سلسلہ معاہدہ رہا. تو رومی بادشاہ کی طرف سے خلاف ورزی پائی گئی، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات یہ طے ہوئی کہ جب یہ معاہدہ پورا ہوگا تو پھر ہم آگے دوبارہ بیٹھیں گے، بیٹھ کے پھر فیصلہ ہوگا کہ اس معاہدے کو آگے وسیع کرنا ہے یا اس معاہدے کو اب ختم کر دینا. یہ ایک شرط بھی پہلے چیز تھی. اللہ کی شان وہ معاہدہ پورا ہوا اور مسلمانوں کا لشکر پھر روم میں داخل ہوا اور بڑھتے وہ یوں سمجھتے کہ 90% فتح کر لیا. ان کا صرف دارالخلافت تک پہنچنے کے قریب تھے کہ ایک صحابی، ابھی لشکر آگے بڑھ رہا ہے، ایک صحابی پیچھے کو گھوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. اور کیا الفاظ زبان پر، عہد کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو. تو ان کے لشکر کے سپاہیوں نے کہا کہ امیر المومنین کے پیچھے آواز آ رہی ہے، ذرا رک جائے. وہ رکے تو آگے ان کا انتظار کیا، دیکھا تو وہ ایک صحابی تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. تو وہ آئے، انہوں نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ہاں اب کیا آواز لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی عہد کو پورا کرو. کا مطلب کیا ہے کہ جی حدیث میں تو آتا ہے کہ جو عہد کیا جائے دشمن سے بھی کیا جائے تو اس کو پورا 100% پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. میں کہا جی بالکل ہم نے پورا کیا، وہ ہم سے معاہدہ پورا ہو گیا. انہوں نے کہا معاہدے میں اندر ایک شک تھی. ایک شک یہ تھی کہ جب معاہدہ پورا ہو جائے اس کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے، دوبارہ مذاکرات ہوں گے. مذاکرات میں یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ اس کو آگے، اس کو جیسے کہتے ہیں نا جی توسیع، اس معاہدے کو توسیع دی جائے گی یا اس کو ختم کر دیا جائے گا.
تو یہ شک تھی، تو لہٰذا معاہدہ ختم ہونے کے بعد آپ دوبارہ بیٹھے نہیں، دوبارہ نشست تو ہوئی نہیں، تو معاہدہ تو ختم ہو گیا، آپ نے اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ لشکر کو آگے روانہ کر دیا۔ 90% علاقہ فتح ہو چکا ہے۔ حضرت اتنے حدیث کے پاس رکھنے والے رسول اللہ کے فرمان کا یاد کر رہے ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ جتنا بھی تم فتح کر چکے علاقہ سارا واپس جاؤ، سارے لشکر کو صحابہ سر پکڑ کے بیٹھ کے اتنی قربانیاں دی، اتنی مشقت، گرمی کا مہینہ اور اتنی قربانیاں دے کر اتنا حصہ ہم نے حاصل کیا تھا، عہد کی پاسداری لگاؤ، اندازہ لگاؤ کہ ان لوگوں کا عدل و انصاف کیا تھا۔ انہیں اگر نہیں رسول اللہ کا فرمان ہے، عہد کو پورا کرنا قرآن کا فیصلہ ہے، ہمیں ایک دفعہ پہلے بیٹھنا چاہیے تھا، بیٹھنے کے بعد پھر آگے اگر طے نہ ہوتا تو پھر لشکر کشی کرنی چاہیے تھی، اور اسی وقت صحابہ کو آرڈر کر دیا اس ملک کی سلطنتوں سے باہر کر دی، سرحد سے باہر کرے گا۔ یہ اتنا تاریخ کا ایسا روشن باب ہے مسلمانوں کی دیانت داری کا، ایمانداری کا اور عظمت کا ایسا ثبوت ہے، عدل اور انصاف کا ثبوت ہے۔ صحابہ حیران اور پریشان ہو گئے، وہ سارا لشکر جو جو علاقے فتح کیے تھے واپس چھوڑ کر رومی سلطنت کی سرحد سے باہر گئے، وہاں جا کر پھر ان سے بات کہ ہاں جی معاہدہ مجھے، اور اس پر اتنا اثر پڑا غیر مسلم لوگوں پر کہ یہ لوگ مسلمان کتنے عدل و انصاف کا پیکر ہیں، کہ یعنی کہ اپنے وعدے کی اتنی پاسداری کرنے والے، اس سے اتنا اثر پڑا کہ اللہ کے فضل و کرم سے غیر مسلم کہتے ہیں نا کہ دڑا دڑ اسلام میں داخل ہوئے اور اس کا ذریعہ بنا۔ اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو میں ابھی دوستوں اور دوسرا آپ کو بتا دوں اتنا ان کو ایک واقعہ ان کی زندگی کا، جب وہ خلیفہ تھے، اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ، یعنی کہ ایمن کی کہو کہ بادشاہ کہہ لو، بادشاہ ہے، اب خلافت کے بعد پہلے بادشاہ ہیں مسلمانوں کے۔ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی ملنے کے لیے آئے۔ ایک وقت ان کا دوپہر کو آرام کا وقت ہوتا تھا، تو دربان تھا، دربان میں کچھ ان کے قریبی رشتے دار بھی آئے تھے، ان کو بھی کہہ دیا تھا اتنے بجے اٹھیں گے، زور کے بعد مل لیے گا، ابھی وہ آرام، ابھی کھچے ہوئے بھی آرام کرو۔ تو حضرت حسن حسین آئے تو جب ان کو گزراتے دیکھا کہ واپس کیسے جا رہے ہیں، ملاقات ہوگی نے کہ وہ تو اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ حضرت حسن حسین واپس چلے اٹھے تو دربان نے بتایا کہ جی وہ جیسے بتاتے ہیں سیکٹری بتاتے ہیں کہ جی آپ کو ملنے یہ لوگ آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی وہ بھی آئے تھے، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ حضرت حسن حسین بھی آئے ہوئے تھے اور ان کی بات سن کر وہ بھی واپس۔ اتنا ڈانٹا دربان کو کہ تمہاری عقل کام نہیں کر رہی تھی، تمہیں نہیں پتا وہ کس کے نواز سے آئے، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، اور اتنی سب ڈانٹ پلائی کہ زندگی میں دوبارہ یہ غلطی نہ کرنا، کہ وہ جس وقت ہیں ان کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں، اور خود ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، بادشاہ وقت ہے، اور خدمت میں حاضر ہو کے حضرت حسین سے معافی مانگی کہ آپ تشریف لائے تھے، میں آرام کر رہا تھا، مجھے دربان نے بتایا، بعد میں بتایا ہے، پہلے وہ کہنے لگے وہ تو آپ کا آرام کا وقت تھا، ہمیں آنا نہیں چاہتے، نہیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ہر وقت 24 گھنٹے جس وقت آپ تشریف لانا چاہیں، دن ہو یا رات، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے یہاں سے پکڑ کے کھڑا کرنا، میں آپ کا خادم ہوں۔ یہ حسن حسین کی ان سے محبت کا عالم ہے، ان کے بظاہر اعلیٰ درجے کی، ان کی رسپیکٹ اور عزت اعلیٰ درجے کی۔ جب جنگ چل رہی ہے، مسلمانوں کے دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک حضرت علی کی طرف ہے اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کی خلاف سے حمایت کر رہی تھی۔ تو اس دوران ایک جنگ چل رہی تھی، تو ایک ان کے لشکر کے ایک صحابی ابو قریب بھی پڑا ہوا ہوتا تھا، جنگ کس بات سے چل رہی ہے کہ قصاص لینا ہے، اپنا ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ادھر نماز ہو چکی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے اب ان کے درمیان یہ تھا، اتنی صحابہ کے درمیان محبت کی انتہا، یہ موقف پر اختلاف تھا، جن کا موقف یہ تھا کہ پہلے قتل کا بدلہ قتل ہونا چاہیے، اور دوسری طرف جو اختلاف تھا انہوں نے کہ پہلے حکومت مضبوط کریں گے پھر قتل کا بدلہ، وہ بھی انکاری نہیں تھے کہ ریاض عثمان کا بدلہ نہیں لینا، وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے حکومت سلطنت مستحکم کر کے پھر بدلہ لیں، یہ کہتے تھے کہ پہلے بدلہ لو پھر حکومت مستحکم کرو، یہ اختلاف تھا۔ خلاصہ یہ کہ ان کے لشکر کے ایک سواری نے نماز یہاں ہو چکی تھی تو حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور وہی لوگ مسلمان تھے، اور لے پہنچے تو کہاں گئے تھے، انہوں نے کہا جی میں جماعت لے کر کی تھی، میں نے وہاں نماز پڑھ لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے معذرت کے ساتھ، انہوں نے کہا تم معذرت کی بات نہیں کر رہے ہو، رونے لگے، آنسو نکلے، کہنے لگے عرصہ بیت گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ وجہ بن گئی نا، یہ شام میں تھے، وہ وہاں تھے، اور اتنی تعریف کی وہ بندہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگے حضرت علی تو ایسے نماز پڑھتے جیسے نبی نماز پڑھاتے تھے، روئے، اور ان کی بات پھر حضرت علی بات کیا کرتے تھے جیسے نماز کے بعد، فرمایا کہ انہوں نے کیا باتیں کی، وہ کہو مجھے سناؤ ان کے ارشادات سنے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، ان سے محبت اتنا، اس لیے یہ جو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ نعرہ ہے، علی معاویہ بھائی بھائی، علی اور معاویہ بھائی بھائی، ایک وقتی اختلاف تھا اور قصاص عثمان پہ اختلاف تھا، ذاتی عداوت دشمنی نہیں تھی، اور اللہ کا شکر ہے وہ ختم بھی ہوا، ختم کی سب سے بڑی دلیل حضرت حسن نے خود آگے بڑھ کر ان کو خلیفہ تسلیم کیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو اپنا امام
مانا اور اس کی اللہ نے برکت دکھائی کہ اسلامی سلطنت وسیع سے وسیع تر 60 ہجری تک جب تک کہ زندہ رہے اسلامی سلطنت بڑھتی رہی اور ان کی زندگی کے بہت خوبصورت اور اہم کارنامے ایک بھی کرداروں ان کی برداشت اتنی آج تک لکھا ہے کہ ان جیسا برداشت والا بادشاہ نہیں ملا. اتنی برداشت کمال کی برداشت تھی. جیسے حضرت عمر کہتے تھے نا کہ اگر میں ٹھیک نہ چلوں تو مجھے کیا کرو گے میرے ساتھ. لوگ جب ڈر اور خوف تھا 3 دفعہ پوچھا تو ایک صحابی نے مسجد میں کھڑے ہو کر تلوار نکال کے کہا فعلنا ہکذا عمر اس تلوار سے سیدھا کریں گے آپ. حضرت عمر نے اس کو سینے سے لگایا تھا کہا کہ مجھے چاہیے کہ ایسے میری رعایا ہو. ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ بادشاہ ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ غلط کرو تو میرے ساتھ کیا کرو گے. یقین کرو اب انہوں نے آگے سے کہا کہ لکڑیاں مار مار کے سیدھا کر. اتنا خوش ہوئے کہاں ایسے ہی کرتا ہے. یہ ہے بادشاہ کی یعنی کہ ان کے علم پر اور کتنے لوگوں نے ان کو دوران جب یہ بادشاہ تھے اور پاور بھی ہے ایک حکم پر کیا سے کیا کر سکتے ہیں. جمعہ پڑھاتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں نے ایسے ایسے اعتراضات کیے کہ کوئی عام ایمان یہ مولوی برداشت مسجد کا امام مسجد برداشت نہ کر سکے. یہ بادشاہ بھی ہے اتنی وسیع سلطنت کے جمعہ پڑھا رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں دوران اس پہ کوئی بھی آدمی کیسا یہ اعتراض اور اشکال کر دیتا. اتنی برداشت مورخین دشمن بھی لکھنے پر مجبور ہو گئے. اس جیسا بردبار اور علم والا نبی نے دعا دی. یہ بھی نبی کی دعا تھی. نبی والے نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو علم اور حلم عطا فرما. علم کہتے ہیں برداشت. نبی کی دعا جس کو لگی ہو اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے برداشت کی تھی اور یہ برداشت میں نمبر 1 پر آئے صحابہ میں برداشت پر نمبر 1 پر. ایون کہ ایک واقعہ سنا کے ختم کر دیتا ہوں بات کی آج کی بات باقی اگلی بات. ابھی نئی ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے نیا ابھی 3 دن نہیں گزرے برداشت چیک کرنے کے لیے ایسے لوگ کہنے لگے معاویہ ایون کہ ہاں والد فوت ہوئے والدہ بھی بیوہ ہوئی ہے ابھی عدت میں. آپ کو پتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تو عدت چلتی. والد فوت ہوئے تو ابھی تھوڑا سا وقت بھی گزرا ہے. ایک آدمی کہتا ہے معاویہ تیرے امی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. زیادہ عام ہم میں سے کوئی برداشت ایمان کر کے بتاؤ جتنے بیٹھے کہ آپ کی والدہ عزت میں ہو کوئی آدمی کہے کہ تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم میرے جدیان کی فیکٹری میں بوریاں دھونے والا مزدور بھی چپیڑ مار دے گا. تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ بادشاہ ہے. ایک بات ہے نا جی ان کی عادت انصاف ایک میں ان کی پاور کا انداز. اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری ماں اور لفظ بولے کچھ ایسے ورڈ بولتی ہے کہ تمہاری ماں کے جسم کا مجھے یہ حصہ بڑا اچھا لگتا ہے. یہ لفظ بولے اور کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے ابھی عدت میں ہے برداشت دیکھو ابھی عدت میں ہے عدت پوری ہو جائے تو میں پوچھ لوں گا اگر کرنا چاہیں تو وہ بااختیار ہے کرنا چاہیں تو. اور یہ جو لفظ بولا اس پر تو بندے کی روح کام چاہتی ہے کہ یار ایسا ورڈ بول دیا ان کے جسم کے بارے کے اندر مجھے. اور اتنی برداشت کا یہ عالم کہ بندہ سر پکڑ کے رہ جاتا ہے. اس کو اف بھی نہیں کہا اتنا سا جواب دیا کہ ہاں عزت کے بعد میں پوچھ لوں گا. عزت کے بعد وہ بااختیار ہے کرنا چاہیے کر لیں گے ختم بات. یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے کہ ان کی برداشت کے واقعات ایسے علم کا سمندر. علم سمجھتے ہو نا ایک ہوتا ہے علم جیسے حضرت علی علم کا سمندر تھے یہ علم کا سمندر برداشت کا. اللہ رب العزت ان پاکیزہ ہستیوں کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.